बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर के गयूर और बाशऊर मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों, आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सलाम पहुंचे। राजा साहब आपको भी सलाम हो। आज 12 अक्टूबर है। आज से 21 साल पहले आज से 21 साल पहले 12 अक्टूबर 1999 को आपके वोट से मुंतखब शुदा दो तहाई अक्सरियत से मुंतखब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, नवाज शरीफ की हुकूमत को, आपकी नुमाइंदा हुकूमत को जनरल परवेज मुशर्रफ ने माशाअल्लाह लगा के गिरा दिया। आज का दिन इसलिए यौम-ए स्याह है कि अगर 21 साल पहले माशाअल्लाह न लगाया जाता तो वो काम जो 10 साल के बच्चे से मुस्लिम लीग नून ने वापिस आकर 2008 में शुरू किए थे, वो आज से 10 साल पहले मुकम्मल हो गए होते। मुझे बताओ मेरे भाइयों, बहावलपुर के गयूर लोगों, बताओ यहाँ पे यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस किसने बनाए? ये मोटरवे जिस पे सफर करके हमारा सफर आधा रह गया है, हमारा और आपका, ये किसने बनाई? ये आपका बहावलपुर का खूबसूरत और जदीद राया, ये आपका शहर बहावलपुर, इसका नाक, नक्शा, चेहरा, इसकी सड़कें, इनकी शक्ल किसने खूबसूरत बनाई? मेरे दोस्तों और भाइयों, लोड शेडिंग याद है? कितने घंटे की लोड शेडिंग होती थी? लोड शेडिंग किसने खत्म की? यार, कॉलेज यूनिवर्सिटियां हम बनाए, सड़कें मोटरवेज हम बनाए, लोड शेडिंग हम खत्म करें, जदीद पाकिस्तान की बुनियाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ रखे, दानिश स्कूल बनाए, हम ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर करें, हम मुल्क में बेहतरी लाएं, कारोबार का पहिया चलाएं, और फिर एक साजिश करके हमें आप इसलिए निकाल दें कि इस मुल्क में आईन और जमहूरियत की सरबलंदी वाला नहीं खाती, तो मुल्क आगे कैसे जाएगा? दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है, आप अपने हमसायों में देखें, उन्होंने वोट की ताकत से तरक्की की है, उन्होंने ज़ैनत की ताकत से तरक्की की है, और तो और साबका मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया 71 में, अयूब खान के मार्शल के नतीजे में हमारे बंगाली भाई हमें छोड़कर चले गए। आज वो बांग्लादेश जो है उसका टका यानी उसकी जो करेंसी है वो पाकिस्तान के रुपए से ज्यादा ताकतवर है।
تو دنیا نے ووٹ کو عزت دے کر، ووٹ کو حرمت دے کر، ووٹ کے فیصلے کو مان کر دنیا نے ترقی کی ہے، تو پھر پاکستان میں ووٹ کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ جب جب ووٹ کا فیصلہ نہیں مانا گیا، ملک میں تقسیم پیدا ہوئی، تلخی پیدا ہوئی، انتشار پیدا ہوا، ترقی کو بریکیں لگ گئی۔ کون سی بریکیں؟ وہ بریک جو عمران خان کو بٹھانے سے لگی ہیں۔ ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اکانومی آگے جا رہی تھی، سی پیک پاکستان میں آ رہا تھا، بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، یہ ریل ٹرین آتی 12 گھنٹے لیٹ ہوتی تھی، ٹائم پہ آتی تھی، ٹائم پہ جاتی تھی، سڑکوں کا جال بچھ رہا تھا، صرف موٹر وے نہیں بن رہے تھے، فارم ٹو مارکیٹ روڈ شہباز شریف نے ان کا جال بچھایا پورے پنجاب کے اندر۔ ہم نے پنجاب کے بڑے شہروں میں صوبے کی حکومت نے ہم نے وہاں پہ بسیں چلائیں، میٹرو بس چلائیں، اور اگر یہ سازش نہ کی جاتی تو میٹرو بس بہاولپور بھی آ گئی ہوتی، میٹرو بس ہر بڑے شہر میں جاتی۔ مجھے بتاؤ یار، بتاؤ دوستوں، بتاؤ یہ ترقی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ ترقی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ بتاؤ کس کو ہوتا ہے؟ ترقی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ تو ہمیں آپ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ کیوں آپ رخنا ڈالتے ہیں؟ کیوں آئین کی حکمرانی مانی نہیں جاتی؟ کیوں جمہور کی حکمرانی اور سربلندی کو تسلیم نہیں کیا جاتا؟ چنانچہ ہمیں تو ایک سازش کر کے نکال دیا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا کہ جی احتساب کرنا ہے۔ کون سا احتساب؟ احتساب کا ڈرامہ رچایا گیا، ہمارے حلقے توڑے گئے، میرے حلقے کے 3 ٹکڑے کیے گئے، میرے خلاف 200 ٹی وی پروگرام کرائے گئے، چور ہیں جی کھا گئے ہیں، چوری کیا کیا ہے پتا نہیں، مدعی کون ہے پتا نہیں، درخواست اپلیکیشن کس نے دی ہے پتا نہیں، 16 مہینے ہم جیلیں کاٹ کے آئے اور انصاف دینے والوں کی سوچتے رہ جائیں، پھر کوئی ایک آئے خدا خوفی والا اور انصاف دے جائے، ورنہ نہ انصاف ملے، نہ آئین ملے، نہ قانون ملے۔ آپ بیٹھے ہیں جیلوں میں، ملک کی تعمیر کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے، اپنے محکموں کو چلا کے نہ تنخواہ لیں، نہ ٹی اے ڈی اے لیں، 1 ٹکے کا فائدہ بھی نہ لیں، جو حق ہے وہ بھی نہ لیں، کہ نہیں یہ خدا واسطے کام کرنا ہے، اس کے بعد ہم چور کہلائیں۔ اور جب عدالتوں نے پھر فیصلے کرنے شروع کیے اور اس جھوٹ کا غازہ اترنے لگا، ایک کے بعد دوسرا فیصلہ کہ یہ انتقام ہے، یہ سازش ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں غدار ہے۔ اچھا، پاکستان بنانے والوں کی اولادیں غدار ہو گئی، ہمارے بڑے اپنے بڑوں کی قبریں وہاں چھوڑ کر آئے، اپنی جائیدادیں وہاں چھوڑ کے آئے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنا خون ڈالا، ہم کیسے غدار ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم ملک کے وطن نہیں ہے تو کوئی ملک کے وطن نہیں ہے۔ آجا سعد رفیق قدم بڑھاؤ، آجا سعد رفیق قدم بڑھاؤ، سعد رفیق قدم بڑھاؤ۔ جو ملک میں آئین کی حکمرانی مانگے، جو ووٹ کی حرمت مانگے، جو کہے کہ سبوں کو آئین کے سائے میں چلنا ہے، جو سوال پوچھے اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو غدار قرار دے دو، ایک غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے بند کیے جائیں۔ یہ ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، 2.25 سال دیے اس نکمے حکمران کو،
اس نکمے کو 2.25 سال دیے، 2.25 سال دیے اس کو، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں نے کہا کمپرومائز کر لیا ہے، اپوزیشن بولتی نہیں ہے، موقع دینا تھا، حالانکہ آپ سازش کے تحت آئے تھے، مگر آپ آ گئے تھے، ہماری سیٹیں چھینی گئی، میرا عمران خان کا مقابلہ ہوا، میرے حلقے کے 3 ٹکڑے کر دیے، 600 ووٹوں سے میں جتوایا گیا۔ یہ کہتے تھے عمران خان صاحب جب میں 13 میں جیتا تھا، وہ جو 4 حلقوں کا یہ ڈرامہ کرتے تھے، میں 40,000 ووٹ سے جیتا تھا، اس کو فرمایا کرتے تھے ری کاؤنٹ کراؤ، یار تم تو 600 ووٹوں سے جیتے یا جتوائے گئے۔ میں ری کاؤنٹ کے لیے گیا تو ہائی کورٹ کے ایک نیک جج نے ری کاؤنٹ کا فیصلہ دے دیا قانون کے مطابق، تو ہمارے مہربان حضرت ثاقب نثار کو برا لگ گیا اور انہوں نے مجھے نہیں بلایا سپریم کورٹ میں، اور بابر اوان صاحب پیش ہوئے عمران خان کی طرف سے، مجھے پتا لگا میں خود پہنچ گیا، میری شکل دیکھ کے ان کی شکل بن گئی، فائل اٹھا کے پھینکی انہوں نے، کوئی ری کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اس طرح الیکشن ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے، سنیں الیکشن میں جیت اور ہار ہوتی ہے، لیکن امیدوار جیت جائے ہار جائے فرق نہیں پڑتا، ووٹر کو نہیں ہارنا چاہیے، اکثریت پر اقلیت کا فیصلہ مسلط نہیں کیا جانا چاہیے، پھر قومیں ترقی نہیں کرتی، پھر بھوک اگتی ہے، پھر غربت اگتی ہے، پھر ناانصافی پھیل جاتی ہے، پھر انتشار آتا ہے، اور پھر ملک ریورس گیئر میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے 2.25 سال کے انتظار کے بعد اپوزیشن کی 11 جماعتوں نے، اور یہ بات اب غور سے سنے جو کہنے لگا، 11 جماعتوں نے سوچ سمجھ کر باہم مشورہ ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ حکومت کو گرا دینا ہے، حکومت گرانا کوئی بڑا کام نہیں ہے، نظام بدلنا چاہیے، نظریہ ضرورت کے تحت کیے جانے والے فیصلوں کا نظام رکنا چاہیے، سبوں کو آئین کی چھتری کے نیچے آنا چاہیے، ووٹ کے فیصلے کو مانا جانا چاہیے، غداری اور چوری کے سرٹیفکیٹ بند کیے جانے چاہیے، احتساب کا ادارہ حکومتوں اور ریاست کے کنٹرول سے باہر ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ، وہ لوگ احتساب کریں جن کا اپنا احتساب نہیں ہونے والا، وہ احتساب کریں اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا جائے، مداخلت روکی جائے، بند کی جائے۔ یہ چاہتا ہے پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ جس دن سے پی ڈی ایم بنا ہے، جس دن سے پی ڈی ایم بنا ہے، تو نواب نصر اللہ خان یہ کہا کرتے تھے کہ میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات، اب نیند نہیں آتی۔ اور اگلے دن موصوف کہتے تھے جیل میں ڈال دوں گا، میرا بڑا دل کیا اس دن جواب دینے کو، پھر پارٹی نے کہا کہ جانا بہاولپور، میں نے سوچا یہاں جواب دیں گے۔ میں نے عمران خان صاحب، جب ہماری آپ کی دوستی بھی تھی تو مجھے تو ان کا خیال رہتا ہے نا، تعلق رہا ہے کبھی، تو میں نے عمران خان صاحب کو یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے، یہ سندیشہ بھیجا ہے اپوزیشن کو کہ جیلوں میں ڈالوں گا اور جیل VIP نہیں ہوگی۔ تو میں نے بھائی عمران آپ کو یہ کہنا تھا، ہم تو 8x12 کے سیل میں رہ کے آئے ہیں، جس میں کھڑکی کوئی نہیں تھی، ایک 12 فٹ روشن دان تھا اور ایک 2 فٹ کا جنگلہ تھا۔ میں تو 3 بار جیل گیا تھا۔ سیاسی کارکن تو جاتے رہتے ہیں، آپ ججز موومنٹ میں، میں بہاولپور کی
जेल में था, आप डेरा गाजी खान की जेल में थे। हम यहाँ 1.5 महीना रहे थे, आप 5वें दिन आपकी वहां पे चीखें निकल गई थी। अभी बात खत्म नहीं हुई। मैंने पैगाम भी दिया ही नहीं। पैगाम ये है कि इमरान भाई जेल जरूर भेज देना, और ये ख्याल रखना थोड़े दिन के बाद आपने कहीं हमारे साथ आना है। इंशाल्लाह नहीं कहना, ये मुखालिफ के लिए नहीं कहना, ये नविश्ता दीवार है, ये ख्वाहिश नहीं है, ये ख्वाहिश नहीं हो सकती। हम संजीदा लोग हैं, हम तजर्बाकार लोग हैं, हमारी जड़ें लोगों के अंदर हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई मुखालिफ भी जेल में जाए, लेकिन जैसी करनी वैसी करनी। अगर अपोजिशन की आवाज नहीं सुनी जाएगी, अगर पीडीएम की आवाज नहीं सुनी जाएगी, अगर आइन और कानून की हुक्मरानी को इंश्योर नहीं किया जाएगा, अगर निजाम अदल बदला नहीं जाएगा, अगर मदाखलत बंद नहीं होगी, तो मैं ये देख सकता हूं कि पाकिस्तान के लोग और खसूसन पंजाब के लोग जाग रहे हैं और वो अब मुस्तरिब हैं, और ये इस तरह एक बड़ी अवामी लहर बन सकता है। और ये अगर बन गया तो ये निजाम भी गिर सकता है। इसलिए हुकूमत को ये चाहिए, रियासत को ये चाहिए, अब भी वक्त है, होश के नाखून लिए जाएं, मीडिया पर से पाबंदियां बंद करें, मीर शकील को रिहा करें, खुर्शीद शाह को रिहा करें, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिहा करें, सियासी कैदियों को बाहर निकालें। इससे पहले कि लॉन्ग मार्च का वक्त आए, क्योंकि लॉन्ग मार्च का वक्त आने वाला है। ये समझते हैं कि इस्तीफे नहीं आएंगे। दोस्तों, इनके इस्तीफे लेने के लिए हमें इस्तीफे देने पड़ेंगे, और ये मेंबरियां, ये कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की मेंबरियां, ये मकसद से, नजरिए से, असूल से बड़ी नहीं होती। पीडीएम की हर जमात ये समझती है कि हमें अब अवाम की हुक्मरानी को इस मुल्क में लाने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद करनी है। मैं बतौर एक सियासी कारकुन के ये नहीं समझता। अगर कोई ये समझता है तो अपनी आप की इस्लाह करे। बाज लोगों का ये ख्याल है कि अगर सेनेट के अंदर इमरान खान साहब की अक्सरियत आ गई तो वो मजबूत हो जाएगा। ये गलतफहमी भी दिल से निकाल दे। यहाँ कोई मजबूत नहीं होता। यहाँ मजबूत अगर होना है तो पार्लियामेंट को यूनाइट करना पड़ता है, सियासी बरादरी को इकट्ठा करना पड़ेगा। इमरान साहब गौर करें, मैं आपका सियासी मुखालिफ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, मशवरा ठीक दे रहा हूँ। आप तन्हा रह गए हैं, आप सियासी तन्हाई का शिकार हैं, और वो अख्तर मेंगल जो आपके इत्तेहादी थे आपके साथ, सुने, इनके साथ सिर्फ 2 इत्तेहादी बाकी है। एक इत्तेहादी सिंध से है, रूरल सिंध से 2.5 सीटों के साथ, एक इत्तेहादी कराची से है 6 सीटों के साथ। लेकिन आप सियासी ताकत खो चुके हैं। आपकी जो मकबूलियत जितनी भी थी, आपकी नाकस कारकर्दगी ने उसको गर्क कर दिया है। लोगों को आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, घी नहीं मिलता, सब्जी नहीं ले सकते, रोटी महंगी हो गई है, लोगों का जीना हराम हो गया है। एक वक्त की रोटी रूखी सूखी जो मिलती थी वो भी नहीं मिलती। आपने मुलाजमतें और घर देने का वादा किया। चले 1 करोड़ नौकरियां ना देते, अरे 10 लाख ही दे देते, 10 लाख ना देते, 1 लाख दे देते। आपने
آپ نے لوگوں کا روزگار چھین لیا. جس دکان پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یار, جس دکان پہ 8-10 ملازم کام کرتے تھے, 4 کی چھٹی ہو گئی ہے, 4 باقی بچے. کارخانے بند ہو رہے ہیں. جس کی 20,000 آمدن ہے اس کا بھی پیٹ خالی, جس کی 2 لاکھ آمدن ہے وہ بھی رو رہا ہے, جو 20 لاکھ کماتا ہے وہ بھی رو رہا ہے. اس لیے انہیں ملک چلانا نہیں آیا. یہ چاہتا, اگر عمران خان صاحب چاہتے تو ان 2-2.25 سالوں میں جتنی سپورٹ ان کو ملی ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کی, اگر یہ چاہتے تو یہ ہمیں رگڑا بھی لگاتے رہتے, لیکن کوئی نیکی کا کام کر جاتے تو دوبارہ عوام کے اندر آنے کے قابل ہوتے. انہوں نے سنیں, ان کے ساتھی ہمیں بتاتے ہیں, عمران خان صاحب سنیں میری ان باتوں کو, آپ کے ساتھی آپ کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں, انتقام بند کریں. آپ کے ساتھی آپ کو کہتے تھے کہ کارکردگی پر توجہ دو, اور آپ کے مشیر بھی بات آپ کو کہتے تھے کہ ریاست کی سلامتی کو, اکانومی کو خطرہ لاحق ہے. آپ کو بار بار کہا, آپ کو سمجھانے والوں نے کہ یہ کام نہ کریں, بس آپ نے کہا نہیں, میرا چورن بکتا ہے, میرا کرپشن کا چورن بکتا ہے. طرف ہم نہیں ہیں, طرف آپ ہیں. آپ آئیڈیالوجیکلی ڈس آنیسٹ ہیں, نظریاتی بددیانت ہیں. آپ سازش کرتے ہیں, آپ جمہوریت میں نقد لگواتے ہیں, آپ نے کٹ دی ہے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے جو کچھ زندگی میں مقبولیت کمائی تھی اپنی بدنیتی کی بنیاد پہ اس کو دبا کر کے رکھ دیا آپ نے. اور سنیں, اچھا ہوتا کہ ایک تیسری سیاسی طاقت ہمارے اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ہوتی, ہماری کارکردگی بھی بہتر ہوتی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. افسوس آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلا. افسوس آپ نے لوگوں کو نئے پاکستان کا جھانسا دیا. افسوس آپ نے ریاست مدینہ کے نام پہ آمریت مسلط کر دی. افسوس کہ آپ نے ایسا پاکستان میں سونامی لے کے آئے ہیں, تباہی اور بربادی کی, کہ لوگ آپ کی جان کو رو رہے ہیں. آپ نے لوگوں کی امنگوں اور جذبات سے اور ان کی امیدوں سے کھیلا ہے. جو آدمی لوگوں کی جذبات, امنگوں اور امیدوں سے کھیلے اس سے آپ کیا توقع کریں گے. اس لیے بہاولپور کے لوگوں پی ڈی ایم کا کاروان جمہوریت چل پڑا ہے. پہلا پروگرام گجرانوالہ میں انشاءاللہ تعالی کب ہے بھلا بتائیں؟ کب ہے؟ گجرانوالے کے جلسے کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کو زبانی یاد ہے؟ کون جائے گا وہاں پہ؟ اوپر شہروں کے باہر کرتا ہے جو پھر کسی سیاسی مخالف کا نام نہ بگاڑو, نوٹ کرو میری بات. ایک منٹ بات سنیں. کسی سیاسی مخالف کا نام نہیں بگاڑنا, کنکر پتھر نہیں چلانا, لاٹھی نہیں اٹھانی, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. ہماری جدوجہد آئین اور قانون کے مطابق, آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے. ہم سنیں, ہم اپنی حکمرانی کے لیے نہیں نکلے. یہ غلط فہمی ہمارے مخالف نکال دیں. نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق وقت نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکال دیں. ہمارے مقدمات کے فیصلے عدالتوں میں ہوں گے. کاش کے نظام عدل آزاد ہو جائے یا آزاد کر دیا جائے, لیکن ہم اب چین سے اور آرام سے تب بیٹھیں گے
جب پاکستان نے اصولوں کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی اور جمہور کی حکمرانی ہوگی، آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ امتحان صرف عمران خان کا امتحان نہیں ہے، یہ صرف ریاستی اداروں کا امتحان نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا امتحان بھی ہے، یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ جو آج ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہمیں کل اس کے اوپر قائد رہنا ہے۔ اس ملک میں توانا جمہوریت لانی ہے، اس ملک میں آمریتوں اور بادشاہتوں کو ختم کرنا ہے، اس ملک میں ووٹ کی عزت تبھی ہوگی، ووٹ کی حرمت تبھی ہوگی جب لوگوں کو بولنے کا، بات کرنے کا، لکھنے کا، اکٹھے ہونے کا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا حق ملے گا۔ پاکستان